بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کے یہ نام اس طرح پڑھ لو، 8 کروڑ مانگو گے تو افطاری سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ آزما کے دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک ہم اپنی تمام رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے وعدوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ ہر کوئی اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہت سے وظائف بھی کر رہا ہے کہ تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو اسے دولت مل جائے گی، اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ یعنی بہت سے لوگ ماہ رمضان میں طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ عموماً افطاری کے وقت ہر گھر میں دعا کی ایک روحانی غذا دیکھنے میں آتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق افطاری کا سامان سامنے رکھ کر دعا میں مشغول بندے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ عرش پر فخر فرماتے ہیں کہ جو لوگ افطاری کا سامان سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے حوالے سے، اپنی حاجات کے حوالے سے، اپنی گناہوں کی معافی کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان پر فخر فرماتے ہیں، اور یہ وقت دعا کی قبولیت کا بہت ہی خاص وقت ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو سحری کے وقت کے حوالے سے ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ لوگوں نے سحری کھانے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ میرا مالک، میرا پروردگار دولت کے حوالے سے آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی، آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا، اور ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کے صدقے سے آپ کی ہر طرح کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ آپ لوگوں کو جنتی بھی دولت کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، اربوں میں ہو، انشاءاللہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیائی آسمان پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخش طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ دوستو، رات کے آخری حصے میں آدمی اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان گھڑیوں میں اللہ کا ذکر کر سکو تو ضرور کیا کرو۔ میں اپنے تمام بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ نیند کے بہت عاشق ہوتے ہیں، نیند کے بادشاہ ہوتے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سحری کھائے بغیر روزہ رکھ لیتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا نہیں کر رہے ہوتے، اور جو لوگ سحری کھاتے ہیں، روزے کی نیت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت برستی ہے اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سحری کے وقت آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سحری کھانے سے پہلے اللہ پاک کا ایک اسم مبارک ہے، یا حسیبو یا حسبو، اور اس کے بعد قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورہ کوثر ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ سحری کھانے سے پہلے اللہ پاک کا اسم مبارک یا حسیبو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ عمل نوٹ فرما لیں کہ اللہ پاک کا اسم مبارک 7 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد پھر 1 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، 7 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ یا حسیب 7 دفعہ پڑھ کر ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ لے، یہ 1 دفعہ کا عمل ہو گیا۔ اب دوسری بار کا عمل کیا ہے کہ پھر 7 مرتبہ یا حسیب پڑھ کر ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لے، یہ 2 دفعہ ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر 7 دفعہ پڑھ کر 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لے، اور اس طرح 7 بار یہ عمل پورا کر لے۔ اس کے بعد اللہ پاک سے اپنی روزگار کے لیے، دولت کے لیے، رزق کے لیے دعا مانگے۔ دعا مانگنے کے بعد سحری کھائے۔ انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ افطاری سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں دولت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی مشکل کو آسان فرما دے گا، حاجات کو فوراً فرما دے گا، اور دلی مرادوں کو پورا فرما دے گا، اور جس طرح کا بھی آپ کا کوئی بڑے سے بڑا مقصد ہوگا اس کو پورا فرما دے گا۔ پوری یقین کے ساتھ، پوری بھروسے کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کر لے۔ سحری کے وقت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ افطاری سے پہلے ہی آپ کی دولت کے حوالے سے ضرورت پوری ہو جائے گی، دولت ملنا بھی شروع ہو جائے گی اور کاروبار بھی برکت اور اتنی ترقی ہوگی کہ عرصے پہلے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک بار ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، رمضان کا برکت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنے صدقے دل سے مانگنا ہے۔ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ اس میں سب کو عطا کرتا ہے، سوائے شرک کرنے والے، شراب پینے والے اور ماں باپ کی نافرمانی کے لیے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں کی گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ شکریہ۔